بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، لیکن میری ماں اور بیوی کے آپس میں ہر وقت لڑائی رہتی۔ میری بیوی بہت ضدی تھی، اس نے اماں کے کھانے میں زہر ملا دی، اور پھر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اس حد تک بھی جا سکتی۔ جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا، ویسے میرا پارا ہائی ہونے لگا۔ کاش میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے اس کی گزشتہ زندگی پر ایک نظر ڈال دیتا اور اس کی وہ تمام باتیں ہنسی میں اڑانے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرتا، جس میں اس نے مجھے یہ صاف صاف کہا تھا کہ اگر اسے مجھے حاصل کرنے کے لیے میری ماں کو بھی راستے سے ہٹانا پڑا تو وہ اس چیز سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ تب میں اس کے اس پاگل پن کو محبت کا نام دے رہا تھا، لیکن اب آ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا۔ ایک اور چیز جو مجھے سب سے زیادہ غصہ دلا رہی وہ اس کا اپنی بات سے مکرنا تھا۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس نے امی کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ امی 2 دن سے ہسپتال میں داخل تھی۔ ڈاکٹر ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کو صرف دعائیں ہی بچا سکتی ہے۔ میں 2 دن سے ہسپتالوں کے چکر لگا رہا تھا، ایک تو امی کی ٹینشن اور دوسرا گھر کے معاملات، سب کچھ ایک ساتھ سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں 3 بار گھر گیا تھا، اور ان تینوں بار ہی میں نے سارا کو نہیں دیکھا تھا، اور اب نہ ہی مجھے اسے دیکھنے کی کوئی خواہش تھی، کیونکہ وہ میرے دل سے اتر چکی تھی۔ اب اگر وہ سونے کی بھی بن کر میرے سامنے آ جائے تب بھی میں اس کو سننا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر تیسرے دن جب میں اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی ماں کی طرف سے ایک اچھی خبر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شاید میری قسمت ہی بری تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہاری ماں کوما میں چلی گئی ہے، اور اگر یہ 6 مہینے سے زیادہ عرصہ کوما میں رہی تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب یہ ایک نئی آزمائش تھی جو میرے سر آ گئی تھی۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی وقت سارا کا بھائی وہاں پر آ گیا۔ سارا کے بھائی کو دیکھ کر مجھے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے باتیں سناتا، میرا کزن جو میرے قریب ہی کھڑا تھا، اس نے مجھے کندھے سے پکڑا اور تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، صبر کرو، فی الحال غصے کا وقت نہیں ہے۔ سارا کے بھائی سے باتیں کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اسے اس معاملے کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ میرے کزن نے بھی مجھے اسے بتانے سے منع کر دیا، لہٰذا میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور اس سے چند باتیں کر کے وہاں سے نکل آیا۔ اس بار میں نے اسے گھر آنے کی بھی دعوت نہیں دی۔ میرے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف سارا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور گھر جا کر اسے سبق سکھاؤں۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، عظمیٰ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ آتے ہی اس نے سب سے پہلے امی کا سوال کیا۔ اس کی بات سن کر میں نے گردن جھکا لی اور بغیر کچھ کہے سیدھا کمرے میں چلا آیا، کیونکہ اگر اسے پتا چلتا کہ امی کس حالت میں ہے تو وہ رو رو کر پورے گھر میں واویلا مچا دیتی۔ فی الحال میں کسی بھی قسم کا نیا ڈرامہ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ عظمیٰ میری خالہ زاد کزن تھی اور خالہ کے مرنے کے بعد سے ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا، میری نظر سارا پر پڑی، جو آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہی ہے۔ اسے یوں میٹھی نیند سوتا دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ وہ میرے اس رویے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا سر زمین پر لگا اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ اس کا سر زمین سے لگا اور سر سے خون نکلنے لگا۔ اچانک نیند سے اٹھائے جانے پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ خالی خالی نظروں سے کبھی میری طرف اور کبھی اپنے ماتھے سے بہتے ہوئے خون کی طرف دیکھتی۔ اور پھر جب اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اسے ٹھوکر مار کر پیچھے کیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا
میں نے انتہائی نفرت آمیز انداز میں کہا، جبکہ میری بات سن کر وہ مزید اونچا اونچا رونے لگی اور مسلسل مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ وہ مجھے مسلسل اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی کہ میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جبکہ اب مجھے سارا کی بات پر کوئی یقین نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی عورت ہے، وہ کچھ بھی کر دینے کی سکت رکھتی ہے۔ جب سے وہ ہمارے گھر میں آئی تھی تب سے ہمارے گھر کے مسئلے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ نہ صرف میری ماں کی بلکہ میرے پورے گھرانے کی دشمن بن گئی تھی۔ پہلے بھی اس نے 2-3 بار میری بہن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ بھی تب جب میری بہن امید سے تھی۔ اب میں مزید اس عورت پر یقین نہیں کر سکتا، لیکن میں اسے گھر سے نکال بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے اسے اس وقت تک اپنے گھر میں رکھنا تھا جب تک میرے بچے کو یہ جنم نہیں دے دیتی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ تھوڑی دیر میں یوں ہی غصے کی حالت میں بستر پر بیٹھا رہا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر سارا کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی حالت بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچانک میرا دھیان بچے کی طرف گیا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے غصے سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور پھر جلدی سے فیملی ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ مجھے سارا کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف اور صرف اپنے بچے کی پرواہ تھی۔ دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور پھر 1 ہفتے کے بعد ہی اماں کو ہوش آ گیا، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ زہر بہت زہریلا تھا۔ اس کے علاوہ میری اماں بہت کمزور ہو چکی تھی، وہ نہ تو خود سے اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی کام کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوکرانی کو رکھ لیا، کیونکہ میں اب دوبارہ سارا کی طرف سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف عظمیٰ نے بہت واویلا مچایا تھا کہ میں سارا کو گھر سے نکال دوں، لیکن میرے لیے یہی کافی تھا کہ میری اماں ہوش میں آ گئی ہے۔ لہٰذا میں نے نوکرانی کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اماں کو اکیلا نہ چھوڑے۔ اس دوران میرا آفس کی طرف سے کام بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ایک تو میں نے پہلے ہی آفس سے بہت چھٹیاں کی ہوئی تھی، دوسرا آئے روز ہی میری میٹنگ ہوتی، جس کی وجہ سے میں گھر کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے عظمیٰ کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ سارا پر نظر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا دوبارہ سے کوئی ایسی ویسی حرکت کرتے، کیونکہ اب میں سارا کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس دن میں رات کو کافی دیر سے واپس آیا۔ ایک تو میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور دوسرا میرا یوں ہی گھر آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا مجھے اپنی اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ میں تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ گرے ہوں۔ میری اماں منہ کے بل فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تیزی سے جا کر اماں کو اٹھایا۔ یہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اماں کی ناک سے مسلسل خون بہ رہا تھا، جبکہ اماں کی حالت بہت تشویشناک ہو چکی تھی۔ میں اونچی آواز میں عظمیٰ کو پکارنے لگا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ اماں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کان اماں کے منہ کے قریب کیا مجھے سارا کا نام سنائی دیا۔ اماں مسلسل سارا کا نام لے رہی تھی اور یہ سب دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس بار بھی یہ سب کچھ سارا نے ہی کیا ہے۔ عظمیٰ میری دوسری آواز پر ہی آ گئی۔ امی کی حالت دیکھ کر اس کا بھی حال مجھ سے کچھ مختلف نہیں تھا، وہ بھی یکدم ہی پریشان ہو گئی اور پھر ہم دونوں نے اماں کو سہارا دیا اور انہیں آدھی رات کے وقت ہسپتال لے کر گئے۔ میں نے پیچھے گھر میں نوکرانی کو فون کر کے جب سارا کے بارے میں پوچھا تو نوکرانی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ میں اس عورت کی اس قدر ہمت پر حیران تھا جو میری اتنی دھمکیوں کے باوجود بھی یہ سب کچھ کھلے عام کرتی ہوئی پھر رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ غصہ دلاتی ہے وہ اس کا اسی وقت مکر جانا تھا۔ میری بات سن کر وہ اس طرح برتاؤ کرتی جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو اور اس کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ڈاکٹرز نے میری اماں کو دوبارہ ہسپتال میں داخل کر دیا۔
وہ پوری رات میں نے اماں کے ساتھ ہسپتال میں گزاری۔ اسی دوران میں نے عظمیٰ کو کہا تھا کہ وہ گھر واپس چلی جائے، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی بے آرام ہو۔ اس وقت میں تھکا ہارا ہسپتال میں ایک کرسی پر موجود تھا، جبکہ عظمیٰ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ اس وقت بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس سے نظریں چرائی۔ میرے ذہن میں اپنی اماں کی بات گونجنے لگی، بیٹا عظمیٰ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، اور سب سے بڑی بات وہ میرا بہت خیال رکھے گی۔ تم اسے اس گھر کی بہو بنا دو، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ تمہیں تو پتا ہے باہر کی لڑکیوں کا وہ کس قدر تیز اور چالاک ہوتی ہے، اور میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی چالاکیوں کا مقابلہ کر سکوں۔ اس وقت امی کی تمام باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں دوبارہ ماضی میں کھو گیا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے سارا سے میری دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ سارا مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ اس کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ بلا کی حسین تھی۔ میرے علاوہ اگر کوئی اسے دیکھتا تو وہ بھی اس کا دیوانہ ہو جاتا، بلکہ اس کے بہت سے دیوانے پہلے سے ہی یونیورسٹی میں موجود تھے، لیکن اس نے اپنی نظر کرم مجھ پر ہی کی۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا تھا۔ اور دوسرا، یونیورسٹی میں بھی ہر طرف میری واہ واہ ہوتی تھی کہ دیکھو بھائی، اس نے پہلے ہی سیمسٹر میں آ کر اپنی خوبصورت لڑکی کو پٹا لیا ہے۔ دوستوں کی طرف سے یہ جملے اور پھر باقی یونیورسٹی والوں کی ستائش بھری نظریں مجھے اس قدر اچھی لگنے لگی کہ میں بھی یونیورسٹی کی رنگین دنیا میں ہی کھونے لگا۔ سارا اچھی لڑکی تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ جذباتی تھی اور اپنی منمانی کرنے والی، اور میرے معاملے میں تو حد سے زیادہ ہی پوزیٹیو۔ لہٰذا میں نے اس سے یہی سوچ کر دوستی کی تھی کہ چند سیمسٹر اس سے دوستی کروں گا اور پھر دوبارہ کسی اور لڑکی کی طرف پلٹ جاؤں گا۔ لیکن مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کب میری دوستی محبت میں تبدیل ہو۔ میں اسے اس قدر محبت کرنے لگا کہ اس کے بغیر میرا گزارا ہی مشکل ہونے لگا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اماں نے پہلے ہی میری منگنی خالہ کی بیٹی سے طے کی ہوئی ہے، جو بچپن سے ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے۔ دراصل میری خالہ کا اس وقت ہی انتقال ہو گیا تھا جب عظمیٰ 4 سال کی تھی، اور اس دن کے بعد اماں عظمیٰ کو اپنے گھر ہی لے آئیں اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ میں نے عظمیٰ کو ہمیشہ سے ہی اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا۔ میں نے کبھی دوسرے لحاظ سے عظمیٰ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اسی وجہ سے جب اماں نے عظمیٰ کا نام میرے سامنے رکھا تو میں بہت غصہ ہوا، بلکہ اماں کو یہ صاف صاف کہہ دیا کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور پھر اماں بھی مجبور ہو گئی۔ میں نے جب دیکھا کہ اماں میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو میں نے اماں کے سامنے سارا کا نام رکھ دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد اماں سارا کا رشتہ لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ دوسری طرف سارا کے گھر والوں نے بھی بغیر کوئی اعتراض کے سارا کا رشتہ مجھے دے دیا، کیونکہ سارا نے پہلے ہی گھر میں بات کر رکھی تھی، اور یوں بغیر کسی مشکل کے ہم دونوں کا رشتہ طے ہو گیا، اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر ہی ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن جب سے سارا ہمارے گھر میں آئی تھی، اس دن سے ہمارے گھر میں فسادات شروع ہو گئے۔ سارا بہت چڑچڑی طبیعت کی مالک اور اپنی منمانی کرنے والی لڑکی تھی، لہٰذا اگر کوئی شخص اسے کوئی کام کہہ دیتا تو وہ یہ سمجھتی کہ اگلا اس پر حکم چلا رہا ہے، اور وہ بدتمیزی پر اتر آتی۔ میں نے کئی بار سارا کو سمجھایا کہ اگر بڑا کوئی بات کہہ دیتا ہے تو مان لینی چاہیے، لیکن الٹا سارا مجھے یہ باتیں سنانے لگتی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ سارا مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ مجھ پر روب جمانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے 2-3 بار سارا کو سخت الفاظ میں اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ اگر اس نے یہی طور طریقے رکھے تو میں بہت جلد اسے چھوڑ دوں گا، اور اس بات پر بھی سارا نے بہت واویلا مچایا اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بلا لیا۔
دوسری طرف میں سر پکڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ سارا نہ صرف باقی گھر والوں سے بلکہ میری اماں سے بھی بدتمیزی کرنے لگی۔ ایک دن میں نے اپنے کانوں سے سارا کو اپنی اماں کو باتیں سناتے ہوئے سنا تھا۔ جب میں نے سارا سے اس بارے میں پوچھا تو سارا مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری اماں ہم دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش کر رہی ہے، انہیں بولو کہ اپنی یہ کوشش چھوڑ دیں، ورنہ میں انہیں راستے سے ہٹانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گی۔ سارا کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ لگاتا، عظمیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے صبر کرنے کے لیے کہا، اور مجھ سے کہا کہ میں صبر کروں۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سارا کو سمجھنے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ ویسی نہیں ہے جیسی وہ نظر آتی ہے، اور اب جب سارا کا چہرہ کھل کر میرے سامنے آ گیا تھا تب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں تو اپنی اماں سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میرے تایا جان کی فیملی شروع سے ہی ہمارے ساتھ رہتی تھی، لیکن سارا کے آنے کے بعد وہ لوگ بھی الگ ہو گئے، کیونکہ سارا کو ان کا ہمارے گھر میں رہنے پر بھی اعتراض تھا۔ سارا اس چیز کا اظہار 2-3 بار ان کے سامنے کر چکی تھی، لہٰذا انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ اپنا ایک علیحدہ گھر لے لیں۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اب سب کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ بھی معمول کی طرح کا ایک ہی دن تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا، سارا مجھے صحن میں بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ وہ چہرے سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد میں نے اسے خوش دیکھا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہونے لگی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس خوشی کے پیچھے کیا راز ہے۔ آخر وہ کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کارنامہ بھی تھوڑی دیر بعد کھل کر سامنے آ ہی گیا، اور وہ کارنامہ بھی تھوڑی دیر بعد کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ اس دن ہمارے گھر میں تایا جان کی دعوت تھی، تمام لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس دن سارا نے بڑے شوق سے سب کے لیے کھیر بنائی تھی۔ سارا کو خوش دیکھ کر سب گھر والے حیران ہو رہے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد سارا نے سب کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ بات سن کر مجھے لگا مجھے دنیا کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ اس دن میں بہت خوش تھا، لیکن تقریب کے آخر میں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے سب کی خوشی ملیام میٹ ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی، وہ رونق یکدم ہی ختم ہو گئی، اور اماں کو ہم لوگ ہسپتال لے کر چلے گئے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ کھانے میں ایک زہریلی چیز ملی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اس وقت یہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور یہ بات خود تک ہی رکھی، اور میرے ذہن میں سارا کی وہی باتیں گھومنے لگی جب وہ مجھے کہتی تھی کہ وہ اماں کو راستے سے ہٹا دے گی۔ میں سارا سے پوچھنے کے لیے ایک اچھے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ میں یہ سوچ کر بھی سارا سے اس بارے میں نہیں پوچھ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس معاملے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ میری تائی جان کا یا میری چچی جان کا، کیونکہ یہ دونوں بھی ہمیشہ میری اماں سے خار کھاتی ہیں۔ ایک تو اماں کے دشمن ہی اتنے زیادہ تھے کہ مجھے ان لوگوں میں سے چننا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اور پھر 2 ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ سارا نے کھانا بنایا۔ اس وقت میں اپنی لائبریری میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب مجھے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ میں کچن میں جا کر پانی پینے لگا تھا جب مجھے سارا کھانے میں کچھ ملاتی ہوئی نظر آئی۔ جب میں نے سارا سے جا کر پوچھا تو وہ یکدم ہی گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں بس مسالے ڈال رہی تھی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور پانی پی کر باہر چلا گیا۔ اور پھر اس دن جب میری اماں کی طبیعت دوبارہ بگڑی تب مجھے پتا چلا کہ یہ سب کچھ سارا ہی کر رہی ہے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں سارا کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی، اور میں ایک مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا جس وقت میں اسے اپنی زندگی سے باہر نکال سکوں۔ عظمیٰ کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ مسلسل میری نظروں کے سامنے ہاتھ ہلا رہی تھی اور مجھے آوازیں دے رہی تھی، جبکہ میں تو ماضی کی یادوں میں اتنا کھو گیا تھا کہ مجھے حال کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا
اور عظمیٰ سے معذرت کرنے لگا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اس وقت گلابی ہوا پڑا تھا۔ یقیناً وہ خود کو دیکھے جانے پر یوں گھبرا گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی غلط فہمی دور کر دوں، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگنے لگا تھا کہ سارا کے جانے کے بعد عظمیٰ کو ہی اماں میری زندگی میں شامل کریں گی، اور مجھے عظمیٰ میں اب زیادہ برائی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ عظمیٰ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ اور اگلے دن اماں کو ہم دوبارہ گھر لے گئے۔ جیسے ہی میں اماں کو کمرے میں لٹا کر فارغ ہوا، سارا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں نے اسے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، خبردار جو تم نے کمرے میں قدم بھی رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالتا، میری اماں مجھے روکنے لگی اور ہاتھ سے اشارہ کرنے لگی۔ اماں کو ایسا کرتا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایک تو وہ اماں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی، اور دوسری طرف اماں اسی کی طرف داری کر رہی تھی۔ لہٰذا میں نے سارا کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، سارا بھاگتی ہوئی اماں کے پاس آ گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا، کیونکہ اگر اماں کو نقصان پہنچانے والی سارا ہوتی تو اماں کبھی بھی اس کے ساتھ اتنا پیار بھرا رویہ نہیں رکھتی، اور سارا کا بار بار انکار کرنا، معافیا مانگنا اب مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لہٰذا میں نے خود اماں کا خیال رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں اماں کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس دوران میں نے آفس سے بھی چھٹیاں لے لی تھی۔ میں اماں کو باقاعدگی سے دوائی دیتا، جس کی وجہ سے وہ جلدی سے صحت یاب ہو رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ اسی دوران سارا بھی میرے ہوتے ہوئے اماں کے کمرے میں آ کر بیٹھتی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہتی، بلکہ خاموشی سے اماں کو دیکھتی رہتی اور پھر جاتے ہوئے میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھتی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ بے قصور ہے اور اس معاملے میں کسی اور کا ہاتھ ہے، لیکن میرا یہ صرف اور صرف اندازہ ہی تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دن نہ جانے کیوں میں نے سارا پر دوبارہ یقین کر لیا اور اسے اماں کا خیال رکھنے کے لیے کمرے میں چھوڑ دیا۔ دراصل مجھ سے ملنے کے لیے میرا ایک دوست آ گیا تھا۔ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں اسے پیسے دینے کے لیے گھر سے تھوڑی دور ہی گیا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو مجھے کمرے سے شور کی آواز آنے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میری نظر روتی ہوئی عظمیٰ پر پڑی، جبکہ سارا اماں کے بستر کے قریب ہی کھڑی تھی، اور اماں کبھی سارا کو اور کبھی عظمیٰ کو دیکھتی۔ مجھے دیکھ کر عظمیٰ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ سارا نے دوبارہ اماں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سارا کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جانے لگا۔ سارا مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن فی الحال میں اس کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا تھا، کیونکہ اب تو اس بات کی گواہی عظمیٰ نے بھی دے دی تھی کہ واقعی سارا ہی قصوروار ہے۔ جب میں واپس آیا تو عظمیٰ کے ساتھ ہماری بہت ہی پرانی نوکرانی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر عظمیٰ تیزی سے آگے بڑھی اور مجھے کہنے لگی، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ شبنم سے پوچھ لیں۔ شبنم بھی اس وقت کمرے میں موجود تھی جب سارا تکیے سے اماں کا دم گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے عظمیٰ کو کہا کہ تمہیں کسی بھی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، مجھے تم پر یقین ہے۔ میری بات سن کر عظمیٰ یکدم ہی مطمئن ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ دوسری طرف مجھے مسلسل دروازہ بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ سارا اس وقت گھر کے باہر ہی موجود تھی اور مسلسل روتے ہوئے معافیا مانگ رہی تھی اور چلائے جا رہی تھی، لیکن مجھے اس پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ باہر اس قدر ٹھنڈ ہے، اگر اسے یا میرے بچے کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ وہ رات بھر میں نے اماں کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں گزاری۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس قدر مطمئن گزرنے والی رات اگلے دن اپنے ساتھ ایک بہت بری خبر لے کر آنے والی ہے۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سارا کا وجود میرے قدموں میں گر گیا۔
اسے دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا، کیونکہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہوگی، لیکن اس نے ساری رات گھر کے باہر ہی گزار دی۔ سارا کا پورا وجود برف بنا ہوا تھا، جبکہ اس کی سانس بھی رکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قتل کا الزام میرے سر آئے۔ سارا کی حالت بہت خراب تھی۔ میری غلطی کی وجہ سے میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ دوسری طرف میں نے اپنی اماں کو بھی اپنی پرانی حویلی میں شفٹ کر دیا تھا۔ اب اس گھر میں صرف میں اور عظمیٰ ہی بچے تھے۔ میں نے عظمیٰ سے کہا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ عظمیٰ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج ہی نکاح پڑھوا لے۔ اس کی یہ بے صبری دیکھ کر میں بھی مسکرانے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتی ہے۔ تقریباً 2 مہینے تک ہم دونوں کی بات چلتی رہی۔ مجھے کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا جس دوران میں اس سے نکاح کر پاتا، اور پھر 2 مہینوں کے بعد مجھے موقع مل ہی گیا۔ میں اسے لے کر اپنی پرانی حویلی آ گیا، لیکن نکاح کرنے کے بجائے میں اسے اپنی اماں کے کمرے میں لے گیا، جہاں اماں نے اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بلکہ عظمیٰ نے ہی کیا تھا، اور پھر سارا پر الزام بھی اسی نے لگایا تھا۔ سارا کا ہمارے ساتھ جتنا بھی رویہ خراب رہا وہ صرف اور صرف عظمیٰ کی وجہ سے ہی رہا۔ عظمیٰ ہی سارا کو ورغلاتی تھی اور غلط باتیں اس کے دماغ میں ڈالتی تھی۔ اس حقیقت کے بارے میں مجھے کچھ عرصے پہلے ہی علم ہوا، جب میری اماں بولنے کے قابل ہوئی۔ میں اپنے بچے کو تو کھو چکا تھا، لیکن میں سارا کو نہیں کھونا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے میں نے اس کی امی کے گھر بھیج دیا تھا، اور پھر جب اماں نے مجھے سب کچھ سچ بتایا تو میں نے سارا کو دوبارہ واپس بلوا لیا۔ لیکن میں عظمیٰ کا پول سب کے سامنے کھولنا چاہتا تھا، اور پھر عظمیٰ نے خود اس بات کا اعتراف کیا اور روتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتی تھی۔ وہ میرے علاوہ اور کسی کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا مجھے پانے کے لیے کیا، لیکن اب اس کی یہ باتیں مجھے فضول لگ رہی تھی، لہٰذا اس نے تو اپنی ماں جیسی خالہ کا لحاظ نہیں کیا تھا، جس نے اس کی اس قدر اچھی پرورش کی، اس کو پالا، اسے اپنی بیٹی سمجھا۔ اب عظمیٰ ہم سے معافیاں مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کم از کم میں تو بالکل نہیں، کیونکہ میں عظمیٰ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اسے دوبارہ سے پرانے گھر بھیج دیا اور خود اماں کے ساتھ حویلی میں ہی رہنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اماں نے اس کی ایک مناسب گھرانے میں شادی کر دی، لیکن میں نے اور سارا نے دوبارہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔